بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور میرے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کل کامران خان کو جو انٹرویو دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جس کے اندر انہوں نے فورن پالیسی کی جو نئی ڈائریکشن ہے جس سائڈ پہ پاکستان جا رہا ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم جو ہیں پالیسی سٹیٹمنٹس تھیں. تو ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے میں کچھ ان کے کوٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر جو ہمارا کلیم ہے کشمیر کے اوپر اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا. انہوں نے مزید جو ایک بات چل رہی تھی کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اس کو بھی انہوں نے رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری زندگی کے اندر کم از کم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ چین کے ساتھ وابستہ ہے. اور امریکہ کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا ہے لیکن اب افغانستان میں امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں چل رہا ہے. تو اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوئی کہ امریکہ کی اب پاکستانی فورن پالیسی کے اندر وہ امپورٹنس نہیں رہی جو کہ کچھ سال پہلے ہوا کرتی تھی. اسی طرح انہوں نے کیونکہ ایک آج کل خبروں کی زینت بن رہی تھی کہ شاید پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاملات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنے سے کے لیے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اپنی فورن پالیسی ہے اور سعودی عرب کی اپنی فورن پالیسی ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے حساس مقامات کے اوپر سعودی عرب نے پاکستان کی جو ہے وہ مدد کی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہم پاکستان کیا چاہتا ہے فلسطین کے حوالے سے کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں ان کی خواہشات کے مطابق. اچھا، اسی روز جو ہے کل ہی ایک امپورٹنٹ خبر جو مختلف اخبارات میں چھپی وہ تھی شاہ محمود قریشی کی حوالے سے، جنہوں نے آئی پی آئی جو ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جو میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ بتا دیتا ہوں کہ دس ورلڈ از مور انسرٹن لیس پریڈکٹیبل اینڈ فار دس ریزن مور ڈائفنکشنل. انہوں نے اس خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے جو بتایا کہ جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے اور کشمیر پہ حکومتی حکمت عملی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو پالیسی ٹورڈز کشمیر ہے وہ جو ہے نا 4 حصوں کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ انڈین ڈیزائنز کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا، انڈیا کے جو ایگریشنز ہیں ڈپلومیٹک یا دوسری ان کو کنفرنٹ کرنا، اس انڈیا کو پیچھے دھکیلنا اور فوکس جو ہے اپنا تمام چیز اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا اس کو جو ہے نا فوکس میں رکھنا. تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کل کا. سلمان، کیسا آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں جو کل کا خطاب تھا خان صاحب کا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے خطاب سے بہت ساری کنفیوژنز دور ہوئی ہیں when it comes to foreign policy of پاکستان. اسپیشلی اسرائیل کے حوالے سے اسپیکولیشن جاری تھی کہ شاید پاکستان کے اوپر اب دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اسپیشلی عرب کنٹریز کی طرف سے اور مغربی ممالک کی طرف سے کہ پاکستان کو بھی ان ممالک کے صف میں کھڑا ہونا چاہیے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. سو ایک وہ ایمبیگوٹی ختم ہوگی. سیکنڈلی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو اس کی فیوچر کی فورن پالیسی کی ڈائریکشن ہے اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن کوئی نہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہنے دی. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ وابستہ ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ چائنا اور پاکستان کی جو کوآپریشن ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو چائنیز بلاک کے اندر لے کر جا رہی ہے اور پاکستان کا اور مغربی دنیا کا بالخصوص امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اس میں کسی حد تک ہمیں کمی نظر آتی ہے. سرد موری کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹنس ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو چائنا فل کرتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کی امریکہ کے حوالے سے گریونسز ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی پرائورٹی کے اندر امریکہ نہیں ہوگا یا اس کی اہمیت کہیں کم ہو جائے گی تو ابھی میرے خیال میں وہ وقت ابھی بہت دور ہے. پاکستان کو بہرحال امریکہ کو اور دیگر مغربی ممالک کو جو ان کے بلاک کا حصہ ان کو اہمیت دینی پڑے گی. جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی. بلال صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ تھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا. اس حوالے سے بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ کامنٹ آیا، بہت زیادہ اوپینینز آئے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید انہوں نے امپلسولی یہ بیان دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فورن آفس ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی عمران خان صاحب کی جو سپورٹ کے ساتھ انہوں نے دیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب شیری مزاری کا ہم بیان سنتے ہیں یا دیگر جو ڈیولپمنٹس کل ہوئی ہیں اعظم خان اور اس کے حوالے سے تو اس کے
بعد تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس خاص موضوع کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کا اور دیگر حکومت کا یا کابینہ کی دیگر ممبران کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اختلاف ہے. ایک تو یہ بات طے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے تو سعودی عربیہ کا جو رویہ اور جس طریقے سے وہ فوراً اپنے ریلیشنز کو لے کر آج تک چلتا آ رہا تھا اس سے وہ ماضی سے بہت مختلف ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا سعد حریری کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بلا کر کیا تھا, اٹ واز اے بٹ ڈفرنٹ. لائک ایٹ دا مومنٹ جو ہمارے سعودی جو لیڈرشپ ہے اس کا جو رویہ ہے ٹورڈز اٹس فورن الائز, it is a bit different, it is a bit unique آپ کہہ سکتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے بھی جو ریئیکشن آیا ہے it was a bit unique, it was a bit unprecedented. لیکن اب جس طریقے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں اس سے سمجھ یہ آیا ہے کہ شاید معاملات کچھ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی سعودی عرب کی پاکستان کے لیے اہمیت کا کل ذکر فرمایا کہ سعودی عرب نے کئی بہت ہی اہم اور بہت ہی مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے اور وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی جو ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوآپریشن ہے وہ بھی دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ مزید شاید اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ پاکستان از اے ریلائبل ایلائی. تو بلال صاحب ریسنٹلی میں اگر آپ کو صرف آپ کی توجہ سے اسرائیل کی طرف مبذول کروانا چاہوں تو یہ اسپیکولیشن کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ آرگینیکلی ہمارے ہاں یہ پھیلی یو اے ای کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد, یا بائی ڈیزائن یہاں پر اس میڈیا کے اندر یا اس معاشرے کے اندر اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں, اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ جی پاکستان بھی شاید ان ممالک کے اندر شامل ہو جائے, پاکستان کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, حق اور مخالفت میں دونوں طرف سے آرگیومنٹ آئے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بس آرگینیکلی تھا یا بائی ڈیزائن تھا؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے تعلقات جو ہیں بہت پرانے ہیں, تو ایک اسرائیل کے ساتھ نہیں عرب ممالک کے ساتھ. اب آپ جانتے ہیں کہ یو اے نے کر لیا اور اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اب عمان اور بحرین جو ہیں وہ بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور آہستہ آہستہ تمام ہی جو ہیں وہ کر لیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا سے چھپ کے جو ہے تعلقات تو ان عرب ممالک کے پہلے سے بھی قائم تھے اور 2018 سے ہی کئی تبادلے ہو رہے تھے. بحرین کانفرنس ہوئی ہے جو کشنر نے جون میں پچھلے سال کی تھی, پیس اینڈ پراسپیرٹی ورک شاپ کے نام سے, تو وہ تو چل رہا تھا. قابوس کے ساتھ نیتنیاہو کی ملاقات تھی اور پاکستان کے بھی کوورٹلی تعلقات رہے ہیں, رابطے رہے, تعلقات استنبول کے اندر. ویسے پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کا اینٹی تھیسس ہے اور اسرائیل پاکستان کا اینٹی تھیسس. یہاں پہ جو ایک اہم چیز ہے نا, جس پہ ہم اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں بات کر چکے تھے کہ ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اور یہی شاہ محمود قریشی کا جو میں نے کوٹ دیا ابھی پڑھا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ انسرٹینٹی بہت ہے. یہ ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان نے اپنے مستقبل کو چائنا کے ساتھ کیا. اب اگر آپ عربوں کو دیکھیں تو یو اے ای کے اس فیصلے کے بعد یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ یو اے ای نے اپنے تمام ایگز جو ہیں وہ امریکہ کی باسکٹ میں ڈال دی ہیں, جبکہ ہم لوگ جو ہیں چائنا جو ہے ہمارے ہر برے وقت کے اندر ہمارے ساتھ کھڑا تھا. دوسری بات جو سب سے اہم ہے, جو ہم پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بھی ہم نے ڈسکس کی, کہ ایشیا پیسیفک ورسز اوبور خیر ایشیا پیسفک سے ہٹ کے پوری دنیا کے لیے ایک پروجیکٹ ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز جو ہیں کافی زچ ہو رہے ہیں چائنیز سے. کل ہواوے پہ جو پابندیاں لگیں اور جس طریقے سے وائلنٹ ریئیکشن کئی معاملات میں چائنا کے خلاف امریکہ کا آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ جو ہے اس وقت کافی حد تک سائیکولوجیکلی بیسیکلی بلی کر رہا ہے, چائنا بلی کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اسے کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2018 میں دوسری سب سے بڑی اکانومی چائنا تھی. اب چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو, ممالک کو اپنے ساتھ لے کے اپنے اوپر کے اس میں کنیکٹ کر رہا ہے اور پراسپیرٹی کی بات کر رہا ہے, ٹریڈ کی بات کر رہا ہے. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اور اس کے الائی جو ہیں وہ اس پیس اینڈ پراسپیرٹی سے زیادہ ورلڈ آرڈر کو پریزرو کرنے کے, جو کہ اب ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, ختم ہو چکا ہے, بلکہ اب واضح ہو رہا ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. نیا آرڈر آ رہا ہے جس کے اندر اب یونیپولرٹی نہیں ہے بلکہ ملٹی پولر جو ہے اس سائڈ پہ جا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو ایک وہ بات ہو رہی ہے جس کو گولڈن سرکل کہتے ہیں, کہ چائنا, پاکستان, ایران, ٹرکی اور رشیا جو ہے, یہ ایک حقیقت بن کے سامنے چیز آ رہی ہے. You are trying to say is کہ دنیا جو ہے وہ پری کولڈ وار ایرا کی طرف دوبارہ جا رہی ہے, جو مختلف بلاکس تھے. ایگزیکٹلی.
اور اس میں چائنا کا رائز جو ہے اور خاص طور پہ جو پارٹنرشپ ہے چائنا اور رشیا کی جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہیں. اس میں سب سے مزے کی بات ہوئی ہے کہ اس وقت یورپین یونین بھی جو ہے کئی جو معاملات کے اندر جو ہے وہ امریکن لائن ٹو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں نظر بڑے روشن کی طرح آ رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے چائنا کو, کل ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے سارے ایگز جو ہیں وہ امریکن باسکٹ میں ڈال دیے, تو کیا ریلیشن شپ آگے چلے گی؟ اچھا, ایک اور بات جو سب سے پیاری بات کل وزیر اعظم پاکستان نے کی, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین چاہتا ہے, مسلمان ممالک کی کولیبوریشن چاہتا ہے. تو یہ بہت ایک بڑی بات تھی کہ پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا اسی نظریے کو وزیر اعظم پاکستان نے ایک دفعہ پھر زندہ کرنے کی کوشش کی. تو بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے الائنسز میں جا رہے ہیں, ہمارے دوست عرب ممالک جو امریکن کیمپ میں آ جاتے ہیں اور ہم چائنیز رشین جو ہے اس کے ساتھ اپنا دیکھ رہے ہیں کیمپ کے اندر, تو آگے کی آپ کو ریلیشن شپ کیا نظر آ رہی ہے؟ کہ امت ڈیوائیڈ ہو گئی ہے؟ دیکھیں بلال صاحب, میرے خیال میں جو عرب ممالک, بیشتر عرب ممالک ہمیشہ سے ہی سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو, ان کے مغرب کے ساتھ تعلقات بہت بہتر رہے ہیں ہمیشہ سے ہی. اگر آپ دیکھیں وہ تو سر اس میں تو وہ جو آپ کی آرمکو ہے, آرمکو ہی نام ہے نا, آرامکو جو ہے, سارے تیل کے جو ہیں ان کے اوپر قابض تو یورپینز ہی ہوئے ہوئے ہیں. وہ بھی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں جو یہ فیملیز ہیں جو رول کرتی ہیں مختلف ممالک کو, ایمریٹس کو, وہ ظاہر ہے ان کو ایک امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے جس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل جو سروائیول ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے. سو سب سے پہلے یہ کہ اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ ڈفرنٹ جو ڈائنیسٹیز ہیں, یہ جو ڈفرنٹ رولنگ فیملیز ہیں, دے ڈیپینڈ آن امریکہ. یہ سپورٹ شاید ان کو کسی اور ملک سے نہ مل سکے. ان کا ایک برٹشرز کا اور امریکنز کا ایک ایکسپیرینس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ when it comes to پاکستان, اور ہم پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ شاید اس گولڈن سرکل جسے آپ نام دے رہے ہیں یا جو نام دیا جاتا ہے اس میں آ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک خدشہ ضرور لاحق ہو جاتا ہے کہ پری کولڈ وار کے اندر جو سینیریوز تھے اس کے اندر ہم دوبارہ واپس جا رہے ہیں. اس سے ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ڈفرینسز ہیں میرے خیال میں وہ بھی آنے والے دور کے اندر شاید زیادہ کھل کر سامنے آئیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک کنفیوژن کی جو ہے وہ ہمیں کنفیوژن ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جہاں تک آپ نے بات کی جی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے, بہت ہی خوبصورت لفظ ہے, یہ بہت ہی خوبصورت تصور ہے, یہ انتہائی اہم تصور ہے. بطور امہ, بطور مسلمان اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے اس دنیا کے اندر, تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کو اپنا لیں, اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. لیکن اس کانسیپٹ کو عملی جامہ پہنانے میں اور اس کانسیپٹ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بہت ساری ہیں, اور اس میں کہیں کچھ رکاوٹیں ہماری اندرونی ہیں اور کچھ رکاوٹیں بیرونی ہیں. بعض بین الاقوامی قوتیں بھی یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ممالک یا مسلمان جو پوری دنیا کے اندر ہیں وہ اکٹھے ہوں, اپنے ڈفرینسز کو ختم کر پائیں. میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, اس سے زیادہ اگر میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں تو کچھ انکمفرٹیبل فیکٹس اینڈ فگرز آ جائیں گے, کچھ کنٹروورشل چیزیں آ جائیں گی جن کی طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اٹ از اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ اینڈ ہمیں اس کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اس کی رحمت سے کہ مسلمانوں کے اندر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ اتحاد, امہ کے اندر وہ اتحاد ہمیں نظر آئے گا. لیکن اگر آپ بظاہر اس وقت بظاہر حالات کے اندر دیکھیں جو آج موجودہ دنیا کے اندر ہے, تو اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہیں, اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہیں, اتنی زیادہ ڈویژنز ہیں, اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ممکن نہیں لگتا کہ اس طریقے سے. سیکنڈلی میں بلال صاحب ایک اور تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں, بغیر کسی ملک کا یا بغیر کسی ڈینسٹی یا کسی فیملی کا نام لیے بغیر, جہاں پر ریاست اور شخصیات کے درمیان جو لائن ہے وہ بلر ہو جاتی ہے نا, جہاں آپ شخصیات اور ریاست کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے, آپ کو نہیں پتہ چلتا یہ شخصیت ہے یا یہ ریاست ہے. سم ٹائم شخصیت سے ریاست کا گمان ہوتا ہے اور ریاست سے شخصیت کا گمان ہوتا ہے. وہ جو فیکٹر ہے نا وہ بہت اہم ہے جو ہمارے ہاں امت کو مطلب متحد بھی نہیں ہونے دیتا, کیونکہ وہاں پر انڈیویجول انٹرسٹ آ جاتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر ایک اور بھی ایک چیز ہے
کہ ہمارے ہاں جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر ہمیں ایک اور بھی چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دور کی جو معاشی مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر اگر کووڈ کے آپ تناظر کے اندر دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جو معاشی معاملات ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. اس وقت میں بلال صاحب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، اور اس چیز کا میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان جو ہے وہ اس گولڈن سرکل کا حصہ بنتا ہے اور مغربی دنیا کے ساتھ اپنی جو اسٹریٹجک وابستگی، ویسے تو تعلقات رہیں گے، تجارتی تعلقات بھی رہیں گے، لیکن جو اپنی اسٹریٹجک وابستگی ہے یا جو ہمارے جو اسٹریٹجک گولز ہیں وہ الائن ہو جائیں گے ٹورڈز گولڈن سرکل، رشیا اور چائنا اور دیز کنٹریز، تو دنیا کا جو معاشی مستقبل ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ کیا پاکستان کا جو معاشی مستقبل ہے، پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، ان کا حل، بہترین حل ہمیں اس جو یہ بلاک ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے، یا کہ جو ہماری سابقہ دوست ہیں ان کے ساتھ؟ سر اس میں تو دیکھیں نا کہ چائنا کی جو پالیسی چل رہی ہے اس وقت، لیڈ تو چائنا کر رہا ہے، اور چائنا کیا جو یہ پھر میں عبور جو ہے ون بیلٹ ون روڈ کی بات کروں گا کہ اس کے اندر جہاں پہ چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ ان ممالک کے لیے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے کہ جب سڑکوں سے سامان گزرے گا تو وہ ادھر سے کمائیں گے، دولت جو ہے جنریٹ ہوگی، انویسٹمنٹس آئیں گی آپ کے، اور ایک بڑا پیارا قسم کا ایک دنیا جو ہے جو گلوبل ولیج ہم گلوبلائزیشن کے حوالے سے کہتے ہیں، تو کم سے کم وہ خطے جو ہیں وہ ایک لائن میں اس طرح پروئے جائیں گے کہ ایک خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا. جہاں تک اس وقت اکنامک کی سچویشن کی بات ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صرف چائنا واحد ملک ہے جو کووڈ پوسٹ کووڈ سچویشن کے اندر جس کی اکانومی کے اندر ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پہ میں وہ بات کروں گا کہ ہواوے پہ جو کل پابندیوں کی خبر آئی تھی تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت ویسٹ کو یہ نظر آ رہا ہے، جیسا کہ وہ سورسز آف کانفلکٹ ان 21st سینچری ایڈیٹڈ بائی زلمے خلیل زاد جو 98 میں آئی تھی، اس میں یہی پریڈکشن کی گئی تھی کہ اگلے اور 20-25 سال کے اندر جو دنیا کی اکانومی کا 70% جو ہے وہ فار ایسٹ کے اندر چلا جائے گا. تو چائنا بہت عقل مندی سے کانفلکٹ سے بچتے ہوئے وہ آگے چاہ رہا ہے. اچھا، اس ہی ویڈیو کا ہمارا دوسرا ہے جو شاہ محمود قریشی نے جو کل بات کی ہے کہ 4 پرونگ جو پاکستان کی پالیسی ہے، تو پاکستان کس حد تک اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بلال صاحب، اللہ تعالیٰ کرے کہ اگین میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کامیاب ہو، لیکن جن ڈویژنز کا اور جن آپ فالٹ لائنز کی بات کریں جو پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ کو ڈویژنز نظر آ رہی ہیں، اس صورت میں ہم نے جو ہمارے لیے جو تقدیر نے راستہ چنا ہے، میرے خیال میں پاکستان نے یہ راستہ نہیں چنا، شاید تقدیر نے ہم پاکستان کے لیے راستہ چنا ہے کہ پاکستان اب ایک نئے الائز بنائے اور اپنے جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کو دیگر ممالک کے ساتھ الائن کرے بنسبت جو ہمارے سابقہ دوست ہیں. جو ہمارے سابقہ دوست ہیں ظاہر ہے ان کا انفلوئنس پوری دنیا کے اوپر ہے، انٹرنیشنل اداروں کے اندر ہے، دنیا کے بیشتر ممالک کے ساتھ ان کی تجارت ہے اور ان کے معاشی تعلقات ان ممالک سے اس طرح کے ہیں کہ وہ ان ممالک کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. اب آپ کے ہاں یہ پوری دنیا کا یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس کا نظام ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کا نظام ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اس کے اندر UN کا جو سسٹم ہم نے بنایا، اس کے جو قوانین اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ ممالک کا، بے شک وہ چھوٹے ممالک ہو، جو چاہے وہ افریقن ممالک ہوں، ہمیں ان کے تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں انہیں ریچ آؤٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جنرل اسمبلی کے اندر ہمیں ان کی سپورٹ مل سکے. ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ فرمایا ہے، لیکن شیریں مزاری نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرائی تھی جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو قصور نہیں، وہ ہمارے فارن آفس کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. فارن آفس کے جو ہمارے بعض حکام ہیں ان کا وہ شاید پرانے طور طریقوں سے ڈپلومیسی کا جو بزنس ہے وہ چلا رہے ہیں، شاید انہیں اپنے آپ کو ایک ریڈیکل تبدیلی ایوالو کرنا پڑے گا. اور موجودہ دور نے سر بہت تیزی سے، ان کا بھی قصور نہیں ہے، بہت تیزی سے اس دنیا نے نا ترقی کی ہے. گزشتہ 2 دہائیوں کے اندر ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن کا سٹائل بدل گیا، آپ کی سوچ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا. اس کے اندر ہم کہیں نہ کہیں پیچھے اگر رہ رہے ہیں تو اسے ہمیں کوشش کر کے جلد از جلد
ہمیں وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو اسٹریٹجی شاہ صاحب نے بتائی تھی، یہ اسٹریٹجی ہی میرے خیال میں الٹیمیٹلی آپ کے مسئلے کا حل جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی کے اوپر ہم کتنا جلدی اور کتنا تیزی سے اور کتنا افیکٹولی امپلیمنٹ کر پاتے ہیں، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں جلد از جلد ہماری ریاست کو، ہماری عوام کو ڈھونڈنا. اینڈ سیکنڈلی بلال صاحب، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. ریسنٹلی اگر آپ کچھ پاکستانی حکومت کے اقدامات کی طرف توجہ ڈالیں تو وہ بہت اہم نظر آتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس ہوا اس میں وزارت خارجہ کے اندر، جس کے اندر جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر بنانے کے اوپر کی اہمیت کو بہت پر زور دیا گیا. ایک تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، نہ صرف پوری دنیا کے ساتھ بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی. دوسری بات، ابھی ریسنٹلی ایک اور کام انہوں نے کیا ہے، موید جو یوسف ہیں، انہوں نے ایک پورٹل بنایا ہے کہ جس کے ساتھ اکیڈیمیا اور جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا پالیسی سازوں کے ساتھ ایک رابطہ، ایک تعلق بن جائے گا. وہ بھی ایک بہت اچھا ہے. سو اگر آپ یہ جو ڈسٹینس ہے بٹوین پیپل اینڈ پالیسی میکرز یہ تھوڑا سا کم ہو جائے اور کمیونیکیشن بہتر ہو جائے، تو ہر پاکستانی جو ہے پاکستان کا ایمبیسڈر ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہر پاکستانی یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. All we need is کہ ایک کلیئر کٹ وداؤٹ اینی ڈائریکشن اور ایک کمیونیکیشن لائن ہمیں مل جائے اور ہمیں ہمارا موقع مل جائے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. کل کی وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ بہت اہم تھی. اس نے پاکستان کی فورن پالیسی کی ڈائریکشنز بتا دیں، اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو نو ڈاؤٹ اس میں ہمیں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں. صدر ٹرمپ کی طرف سے 4 دفعہ کشمیر کا ذکر کر دینا، میڈیشن کر دینا بہت بڑی بات ہے. اور یہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ اسرائیل کو نہیں مانا جائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اسرائیل کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا کشمیر کے اندر. جانے سے پہلے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ہائبرڈ وار یا جو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور جانے سے پہلے پھر وہی میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو کمنٹ کریں، اور سب سے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کر کے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا میری طرف سے اور سلمان لالی کی طرف سے. آپ کو بہت بہت السلام علیکم، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.